انتہائی عزت، عقیدت اور ادب کے لائق میر محفل حضور قبلہ عالم قدس سرہ العزیز کے عظیم آستانہ پاک اور خانقاہ شریف سے تشریف لائے ہوئے حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد جلوہ فرما ہے، اور یہی مفتی صاحب کی عظمت کی علامت ہے۔ ان کے پیر تشریف لائے اور قبلہ عالم کا آستانہ خانقاہ پاک وہ عظیم آستانہ ہے، توسر شریف کے شہنشاہیوں کے غلام، سیال شریف کے بادشاہیوں کے غلام، بولڈر شریف کے شہنشاہیوں کے غلام، اور مہرآباد شریف کے بادشاہیوں کے غلام۔ ہمیں تو چمکتے ہوئے جو آسمانے نظر آتے ہیں، یہ سب قبلہ عالم کے در پاک سے پھیل جاؤ۔ قبلہ عالم کے نور نظر لخت جگر یہاں جلوہ فرما ہے، اور وہ قبلہ مفتی صاحب کے لیے تشریف لائے۔ میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، کیونکہ میں تو آج میزبان ہوں، کیونکہ مفتی صاحب میں اور مجھ میں جو محبت کا تعلق تھا، سارے ہمارے ساتھ اور مجھے جاننے والے جانتے ہیں۔ میں نے اس سال بھی 25 جنوری کو میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ ختم شریف ہوتا ہے۔ آخر میں شکریہ ادا کرنے کے لیے، کیونکہ مفتی صاحب قبلہ کینیڈا سے صرف میری خاطر تشریف لائے اور پھر انہوں نے واپس جانا تھا۔ آج ہفتے کا دن ہے، اگلے ہفتے ان کی امریکہ میں تقریر ہوگی، لیکن وہ تشریف لائے، مہربانی۔ اور جناب بندہ، میں نے اسے اجتماع میں یہ اعلان کیا، میرے ساتھ جو بھی محبت کرنے والے احباب تشریف فرما تھے اور اچھا خاصا اجتماع تھا، میں نے یہ اعلان کیا، میں نے کہا جو مفتی صاحب کے ساتھ محبت نہیں کرتا وہ میرا کچھ نہیں ہے۔ وہ اجتماع بھی مسجد میں تھا، یہاں بھی مسجد میں کھڑا ہوں، اور جناب بندہ وہ احباب بھی بیٹھے ہیں جو اس وقت اعلان کے وقت تھے۔ میں نے اپنے دل سے یہ اعلان، کیونکہ میں ان سے محبت قلبی طور پر کرتا تھا، پورے لاہور کے علماء، سید العقیدہ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن مجھے جو محبت مفتی صاحب سے تھی، میں کسی کے گھر آج تک چل کے نہیں گیا۔ اگر میں کسی کے گھر آتا تھا تو مفتی صاحب کے گھر، اور وہاں بے تکلف ہو کے بیٹھتا تھا، کیونکہ میں نے اس کو اپنا گھر سمجھا ہوا ہے اور تھا بھی اپنا۔ اور مفتی صاحب بھی جب میرے پاس تشریف لاتے تو پھر ساری رات گزر جاتی، ہم اکٹھے بیٹھے رہتے۔ قلبی طور پر مجھے ان سے محبت تھی، اس لیے میں نے اعلان کیا کہ جس کو مفتی صاحب سے محبت نہیں، کیونکہ مفتی صاحب میرے محبوب خطیب ہیں، مجھے اگر کسی کے خطاب میں سکون ملتا ہے اور اطمینان ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے، تو وہ قبلہ مفتی صاحب کے خطاب ہے، کیونکہ وہ آل رسول کے اس قدر عاشق تھے اور عزت و تکریم کرنے والے تھے
کہ میں حیران ہو جاتا تھا. کوئی سید ہو، ہمارا تو تعلق ہے، اور کیونکہ آل رسول سے ان کی محبت تھی بے حد، اسی لیے آل رسول کے در پر ہی وہ آل رسول کی عظمت بیان کرتے کرتے اللہ کی بات آئی. اور پھر ہم گواہیاں دیں کہ بھائی ان کا خاتمہ ایمان پہ، اگر کوئی کہے ایمان پہ نہیں ہوا وہ انتہا درجے کا ذلیل انسان ہے، کیونکہ اس بے غیرت کو اتنا پتہ ہی نہیں کہ میرے آقا کا اعلان ہے جو میری آل کی عزت و تکریم کرتا ہے، میں اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامت ولو اتوا بذنوب اہل الارض المکرم لذریت. میرے آقا کا اعلان ہے اندھوں کو نہ نظر آئے، اندھے کو تو محبوب موجود تھے نظر نہ آئے، ابو جہل کو کہاں نظر آئے محبوب. میرے آقا قبر میں تشریف لے جاتے ہیں مگر نظر ان کو آتے ہیں جن کے دل میں محبت ہے، ورنہ جو بغض رکھنے والے گستاخ ہیں وہ تو ہاں ہاں لا ادری کہتے ہیں، اور جو عشق لے کے جاتے ہیں مفتی صاحب جیسے لوگ موت کے بعد مسکرا رہے تھے، مسکرا رہے تھے موت کے بعد. اور کتنے خوش بخت ہیں کہ شاہ صاحب حجت الاسلام حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب اور میں اکٹھے بیٹھے رہے ان کے قبر کے تدفین کے وقت، اور میرے بیٹے نے ان کے تابوت کو اٹھایا اور قبر میں رکھا. بتاؤ اگر سید اٹھا کر رکھ رہا ہو قبر اس بندے کی شان کیا. اتر کر قبر میں وہی عرض کر رہا ہوں حضرت صاحب موجود تھے. تو حضرات محترم میں حیران ہوں، یہ عزت آل رسول کا ان کو جناب بندہ انعام ملا کہ ہمارے قائد، ہمارے محسن، ہمارے انتہائی پیارے مفکر اسلام، مفسر قرآن، سفیر اس کے رسول، شیخ الحدیث و تفسیر، پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع ولایت، بے شک حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ عرصہ دراز سے میں اور مفتی صاحب اکٹھے ان کے پاس جاتے اور کافی دیر تک، اور وہ بھی ہمارے گھروں میں تشریف لاتے. مفتی صاحب کے گھر تو ضرور آتے تھے، انہوں نے وہ مدینہ منورہ بیٹھے تھے، وہاں انہوں نے مفتی صاحب کے ایصال ثواب کی محفل بنائی اور اپنے صاحبزادوں، دونوں صاحبزادوں کو حکم دیا کہ تم جاؤ مفتی صاحب کا جنازہ بھی پڑھو اور اس کی تدفین کے بعد تم نے واپس آنا ہے. تدفین ہو گئی، پھر وہ شہزادے واپس گئے. ہم جو ضعیفی کی وجہ سے، میں بھی کرسی پہ بیٹھا تھا، شاہ صاحب کی بھی کرسی پہ، میں ان کو کہتا رہا کہ آپ کرسی پہ بیٹھیں، وہ کہنے لگے نہیں بس آپ بیٹھو، ہم کھڑے ہیں. کھڑے رہے، تدفین کے وقت کھڑے. قبر شریف تیار ہو گئی، پھول ڈالے گئے، ختم شریف پڑھا گیا. وہاں جناب بندہ ہمارے انتہائی محترم شہباز قمر فریدی صاحب یہ نعتیں پڑھتے رہے، میرا بیٹا بھی ساتھ ہی پڑھتا رہا، سب نعتیں پڑھتے رہے اور علی پاک کی شان کا ذکر کرتے رہے. جناب بندہ کیونکہ مفتی صاحب بھی تو علی علی کرتے ہی اٹھے تھے، آخر میں ان کا خطاب حضور امیر ملت کے آستان پاک پر، اور آپ دیکھیں کہ ان کے چشم و چراغ بھی یہاں موجود ہیں. اس دن بھی تشریف لائے اور آج بھی جلوہ فرما ہیں. تو بتاؤ یار چشتی صاحب کا مقام کیا ہے؟ ان کے مرشد پاک تشریف لائے، نبی ملت کا خان وعدہ تشریف لائے اور جنازہ پڑھانے کے لیے، کیونکہ ان کے صاحبزادے نے مجھے کہا تھا کہ جنازہ آپ نے پڑھانا ہے.
جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھاؤں گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن جب جنازے کا وقت آیا تو گولڑا شریف کے صاحبزادہ صاحب تشریف، اب گولڑا شریف کے پیر عام آستانہ نہیں ہے گولڑا شریف کا، جناب بندہ یہ وہ آستانہ ہے جن کو حقانیت کی تبلیغ کے لیے اور مرزائیت کو دفن کرنے کے لیے خود میرے آقا نے چنا۔ گولڑا شریف کا آستانہ ہے، ان کے نور نظر لگتے جگر تشریف لائے جنازے پر۔ میں نے کہا حضور آپ جنازہ پڑھا دیں، میں نہیں، ان کے صاحبزادے سے پوچھو جن کے لیے وہ کہیں۔ میں نے کہا انہوں نے مجھے کہا ہے جنازہ پڑھانے کو، میں پھر آپ پڑھیں۔ میں نے کہا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہماری طرف سے، کیونکہ آپ میرے پیر خانہ کے پیر خانہ ہیں، میں مہرآباد شریف کا غلام ہوں، اور میرے مرشد کریم کو خلافت و اجازت ایک ہی رات میں بیعت بھی کیا اور خلافت بھی اسی وقت عطا فرمائی حضور امام الواصلین سرکار اسی وقت۔ تو جناب بندہ میں تو بھائی آج صرف آپ تمام احباب جتنے تشریف لائے، بڑے بڑے بزرگ کاملین سادات ذی وقار علماء اہل سنت، ابھی یہ بیان ہو رہا تھا نا کہ بھئی جو اہل بیت اطہار کی تعریف اور علی پاک کی محبت کا ذکر کرے، تو اس میں ذرا تھوڑا سا رافضیت کی بات نکلتی ہے۔ میں نے کہا یہ جاہلوں کا کام ہے، اللہ کی قسم علی والے صحابہ کے دشمن ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ رافضی جو ہیں، رافضی یہ علی پاک کے دشمن ہیں، یہ سیدہ زہرا پاک کے دشمن ہیں، جو ان کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، بھونکتے ہیں۔ وہ کہاں علی والے ہیں؟ یار دماغ صاف کرو نا۔ اگر میرے نبی کے عشق کا نور آپ کے سینوں میں پیدا ہو، اہل بیت اطہار کی عزت و ناموس پر مرنے والوں کو رافضی کہنے والا کمینہ ہے، اور جو اہل بیت اطہار کی محبت میں گم ہیں وہ جنت کا نگین ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اہل بیت علی والے ہیں، وہ علی تو صدیق اکبر پیچھے کھڑے ہیں، علی پاک فاروق اعظم کی اقتداء میں ہیں، عثمان غنی کی اقتداء میں ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، جہاں علی ہے حق وہیں ہے۔ وہ علی والے ہیں جو علی کے ائمہ کے خلاف بکواسیں کرتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے جاہلو، تمہاری سوچ پر بھی یہ اہل بیت اطہار کا ذکر ہوگا تو اس سے کوئی ممیز نہیں ہوگا، لہذا اہل بیت کی محبت کرنے والا میرے نبی کے صحابہ کا ہے ہی غلام۔ اور ایمان سے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی یہ جو کہا ہے خدایا بحق کے بنی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پنکھا ہاتھ میں لے کر آپ کو پنکھا کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں بلغل مولا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یہ ربائی حضرت سعدی بنا رہے تھے، چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا تھا، آقا نے دیدار کرا کے فرمایا سعدی یوں کہو صلو علیہ، اور وہ شیخ سعدی کہتے ہیں خدایا بحق بنی فاطمہ، یا اللہ تجھے فاطمہ تو زہرا کی اولاد کا واسطہ ہے جی، بنی یہ ابن کی جمع ہے، بنی اضافت سے نون گرا، بنی فاطمہ، یا اللہ تجھے حسن پاک کا واسطہ، تجھے حسین پاک کا واسطہ، تجھے قیامت تک زہرا پاک کی اولاد کا واسطہ، میرا خاتمہ ایمان پہ۔ اور پھر آخر میں ذرا ناز بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں تو مالک جو ہوا، بے نیاز جو ہوا، تیری مرضی میری دعا کو قبول کر یا نہیں کر، اگر دعوتم رد کنی بر قبول
تو اگر میری دعوت کو رد کرے تو مالک ہے، تو قبول کرے تو مالک ہے، لیکن اے خالق و مالک یہ تیرا بندہ ناچیز یہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میں ہوں آل رسول کے دامن سے وابستہ، میں آل رسول کے دامن سے وابستہ ہوں۔ اللہ کی قسم جو سید و نسل سید کے دامن سے وابستہ ہو گیا اسے کوئی فکر نہیں۔ ابھی حضرت نبوت الاسلام فرما رہے تھے نا کہ زہرا پاک کی ذات پر اور میرے آقا نے فرمایا ان اللہ فاطمہ وذریتہا ومحبھا عن النار، اللہ نے زہرا پاک کی ذات پر اور قیامت تک ہونے والی ان کی اولاد پر اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں پر جہنم حرام کر دیا۔ میں کہتا ہوں یار ہوش کے نہ کر لیا کرو، صحیح و نسب سید کافر نہیں ہو سکتے، سید ہو صحیح و نسب بناوٹی کی بات نہیں، کافر کیونکہ کافر کے لیے تو جہنم ہے، اور جس پر جہنم حرام ہو گئی وہ کافر کہاں ہوگا؟ اسی لیے آقا نے المکرم والذریۃ والقاضی لهم حوائجهم والسائلهم فی امورهم ومحب بهم بقلبه ولسانه۔ حضرات محترم میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ کی قسم مجھے آج یہ مسجد اجنبی لگ رہی ہے، مجھے یہ مسجد اجنبی لگ رہی ہے کیونکہ اس مسجد کا دولہا مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا۔ جنہوں نے اس مسجد کو 4 چاند لگائے ہوئے تھے، مسجد تو قائم رہے گی، اور پھر ان کے بھانجے کی گفتگو سن کر، یہ دونوں ان کے بھانجے ہیں، عزیز ہیں، داماد ہیں، جناب بندہ جو اعلان کر رہے تھے علامہ حافظ محمد اجمل صاحب، اور پھر جب علامہ حافظ محمد سجاد صاحب نے گفتگو کی تو مجھے تو چشتی صاحب کی جورانیاں یاد آ رہی، ان کی خوشبوئیں یاد آ رہی، کہ کمال ہے چشتی صاحب، تمہارے تصرف کا بھی کمال، آپ اپنا مذہب چھوڑ گئے۔ بدقسمت ہوں گے اگر مسجد والے اگر ان نے اس ہیرے کا خیال نہ رکھا۔ اللہ کی اور مفتی صاحب اپنا بدل دے کے گئے، مفتی محمد اقبال چشتی کوئی نہیں ہو سکتا بے شک، اگر بدل دے کے گئے ہیں۔ حضرات محترم میں ان کے صاحبزادے کو بھی دعائیں دیتا ہوں کہ یا اللہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے ان کا، اور اس پورے گھر کو اس فقیر کے ساتھ محبت۔ بار بار میں کیونکہ دور گیا ہوا تھا، میرے بہنوئی فوت ہو گئے تھے، میں ان کا جنازہ پڑھانے گیا ہوا تھا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جمعرات تک رہو، ختم جمعرات کا دن۔ میں نے کہا نہیں میں جاتا ہوں، بس یہی کام معاملہ چل رہا تھا، اور چشتی صاحب کے شہید ہونے کی مجھے اطلاع، مسافر تھے نا، اور پھر ذکر رسول میں اور آستانہ آل رسول پر تیری عظمت کو سلام، تو بہشتی ہے جنتی، اور ہم ہمیشہ رشک کریں گے۔ حضرات محترم جب تک میں پہنچا نہیں، محمد احمد جو قرآن مجید کا حافظ ہے اور اس وقت وہ کالج میں پڑھ رہا ہے، ہم یہی چاہتے تھے کہ چشتی صاحب کا مزار یہیں ہو تاکہ محمد احمد کا مستقبل بنتا رہے اور وہ اپنے والد کا مظہر بنے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور ہے صدقہ جاریہ، نیک بچہ ہے، جوان ہے، مگر آج تک کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں ملی، کیونکہ میں سارے گھر کو جانتا ہوں اور وہ بھی مجھے جانتے ہیں۔ تو حضرات محترم میں یہ دعا کرتا ہوں، کیونکہ نماز لیٹ ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ انتظامیہ انکوائری نہ شروع کر، لیکن انکوائری کرنے والے کے لیے ہم موجود ہیں۔ حضرات رب العالمین جل شانہ
محمد احمد کی عمر دراز آمین اس کو اس عظیم صدمہ کے برداشت کرنے کی توفیق اتنا عظیم والد پیار کرنے والا والد علم کا بحر بے کنار والد مفتی صاحب نے کبھی عام خطیبوں کی طرح گفتگو نہیں کی بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم اور یہ نہیں ہے کہ اردو کی کتابوں کا مطالعہ کر کے اور خطیب بنے نہیں ان کی گاڑی میں بھی ہمیشہ عربی کتب ہے حضرات محترم ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے اکلوتے شہزادے کو قائم رکھے اس کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازے عزت عظمت عطا فرمائے جو اس بیٹے سے پیار کرے گا وہ حقیقت ہمارا محسن ہوگا ہمارا محسن ہوگا اور یہ عظیم دیکھو انہوں نے دونوں بھائیوں کو عالم بنایا حافظ بنایا اور ان کے مستقبل کو سنوارا آج ان کے بیٹے کا حق بنتا ہے میں ان کے گھر کی ان کی اہلیہ محترمہ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے جن نے مفتی صاحب کی بے حد خدمت کی بے حد خدمت مفتی صاحب مجھے اس دن اشفاق والے دن بتا رہے تھے کہ میں نے 2 جوڑے کپڑوں کے دھوبی سے دلوا لیے گھر آیا تو میرے گھر والی ہو گئی مجھے کہنے لگی میں مر گئی تھی کیوں آپ جانتے ہیں کہ مفتی صاحب دن میں کتنے جوڑے بدلتے تھے لیکن وہ بیوی مفتی صاحب کی خدمت کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتی اور ایسی بیویاں بھی تو قسمت والی کو ملتی قسمت والا اور بہرحال وقت بہت ہو گیا ہے میں معذرت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کیونکہ میں کچھ دعائیہ کلمات عرض کر چکا ہوں دعا کو حضور قبلہ عالم کے شہزادے فرمائیں گے اور ختم چونکہ محمد احمد کا یہ خیال تھا کہ سید ختم پڑھے وہ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ پڑھیں تو میں نے کہا یار میں نے ختم پڑھا کبھی نہیں ایسا نہ ہو پڑھ کے وہ بھول ہی نہ نہیں سید سے پڑھوا دیں بہرحال یہ بھی دیکھو ان کے بیٹے کو بھی سادات سے اتنی محبت ہے وہ کہتے ہیں میرے والد کے لیے ختم بھی سید اللہ تعالیٰ ان کے دردوں کو